پر اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ایسے نظریے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. واہ جی، آزادی کی بات اب کسی کو کوئی بری لگے گی. اور اسی طرح عورت کے حق کی بات، عورت کی آزادی کی بات، عورت کی خود مختاری کی بات. حالانکہ جائز خود مختاری کا تو میں نے خود آپ کو اس سے پہلے بتایا، لیکن جس آزادی کا یا جس آزادی کا، جس حق کا یورپ نعرہ لگاتا ہے، وہ حق عورت کو اس کے اصل حق سے کم دینا ہے. کیونکہ اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں؟ 3. امک امک امک. اور یورپ کتنا دیتا ہے؟ مرد کے برابر. اب بتائیں اسلام زیادہ دیتا ہے کہ یورپ زیادہ دیتا ہے؟ اسلام تو 3 بار کہہ رہا ہے کہ پہلے ماں کا حق، پھر ماں کا حق، پھر ماں کا حق، پھر اب تیرے باپ کا حق ہے. اور یہ یورپ کیا کہتے ہیں؟ آؤ عورت کو اس کے حقوق کی بات کریں. عورت مارچ ہو رہا ہے، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، عورت کے حق کی بات ہو رہی ہے. کیا حق دیں گے؟ ایکوالٹی، مساوات، ہیومینٹی. اور اللہ اکبر، ہیومینٹی کے نام پر انسانوں کو اتنا بیوقوف بنایا کہ ان کے اپنے کتوں کے مسلمانوں سے حقوق زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا کتا کتا ہے لیکن مسلمان انسان نہیں ہے. جو غزہ کی بات ہے، جو فلسطین کا حال ہے اور کشمیر کی کہانی صدیاں ہو چکی ہے. 1 صدی کا عرصہ ہونے والا ہے کشمیر میں. اور ویسے لیکن 10 دسمبر انسانوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے. اس 10 دسمبر کو 14,000 میزائل امریکہ نے اپنی پارلیمنٹ اور کانگریس کی منظوری اور بتائے بغیر، ان کا اعتماد لیے بغیر، حالانکہ کوئی بھی کسی ملک میں چیز بھیجی جاتی ہے یا جنگی لیول پر کام ہوتا ہے، ہماری بھی پارلیمنٹ ہے نا، پہلے مشاورت ہوتی ہے، بل منظور ہوتا ہے، پھر کام ہوتا ہے. انہوں نے راتوں رات 10 دسمبر کو، کیونکہ انسانی حقوق کا دن تھا اور غزہ والے، فلسطین والے ان کے بھی انسان نہیں تھے، 10 دسمبر کو امریکہ نے پارلیمنٹ کی منظوری لیے بغیر 14,000 میزائل اسرائیل کو دیے کہ یہ غزہ پر گرا دو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم انہوں نے دن بنائے ہوئے ہیں. 10 دسمبر انسانی حقوق کا دن، فلاں دن باپ کے حق کا دن، فلاں ماں کا دن، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، برتھ ڈے، اینیورسری اور اسی طرح کی چیزیں. ابھی بھی مسلمان کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کون سا گناہ ہے؟ یہ غیروں کے دیے ہوئے تحفے ہیں. انہوں نے یہ پہلے کیا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جو برتھ ڈے کا کیک ہے کس نے کاٹا تھا؟ برتھ ڈے کا ہم نے پڑھا تو ہے نہیں، ہم جلدی سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. برتھ ڈے کا پہلا کیک ہنی کیک تھا جو شہد سے بنایا گیا تھا. اور سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں نے، سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والوں نے اپنے الہ کے لیے اس کی شکل کا راؤنڈ شیپ کا کیک بنایا، شہد سے بنایا، چاند کی شکل میں اور سورج کی شیپ میں گول کیک بنایا. چاند اور سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے ہنی کیک بنایا گیا. اس کے بعد سے برتھ ڈے کا سلسلہ شروع ہوا. آج جب ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو امپریس کرنے کے لیے کھا تجھے کیک رہے ہیں، بچوں کی خوشی ہے، بچوں کی خوشی ہے، یہ رب کا حکم ہے. کس کو ترجیح دیں گے؟ ہیپی برتھ ڈے کے ڈپیز لگا رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، گڈ فرائیڈے. بس اب کیک کھانا کون سا منع ہے؟ اسلام تو ویسے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، فضیلت ہے. اللہ اکبر. اطعموا الطعام اور افشوا السلام، صلوا بالارحام، ادخلوا الجنة بسلام. تو یہ آپ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ برتھ ڈے کو آپ بڑا معمولی سمجھتے ہیں. معمولی نہیں ہے، اس کی اصل مشرکوں کی ہے، اس کی اصل نصرانیوں کی ہے. اور یہ جو دن فکس کرنا ہے، یاد رکھیں اسلام میں جس کے حق ہیں وہ ہر پل، ایک دن نہیں ہے کہ سال میں ایک دن. آپ کو محبت ویلنٹائن کی بس 1 فروری میں یاد آتی ہے، یا آپ کو ماں کا حق بس 1 دن کے لیے آتا ہے یاد، یا آپ کو تحفے تحائف دینا ویلنٹائن پہ یا اینیورسری پہ یا برتھ ڈے، محبتوں کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے. محبتیں تو عام ہیں. اور ہم نے تو نہ صرف زندوں کے ساتھ بلکہ مردوں کے ساتھ بھی نہیں کیا. ہم ان کے لیے برسیاں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سویم 10واں 40واں. مجھ سے جب بہنیں پوچھتی ہیں نا بھائی اللہ نام کی خیرات تو ہے، ہم نے کچھ پڑھ کے تو بھیجا ہے، قرآن خوانی تو ہے، میں انہیں یہ نہیں کہتی کہ سب سے پہلے مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے رسول کا یہ طریقہ ہے. پیارے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وہ وفادار مالدار زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جس کے فوتگی کے سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، کیا پیارے نبی نے اس کے لیے کوئی مثال کیا، کوئی قرآن خوانی کی، اس کے لیے کوئی کلمہ، کوئی درود، کوئی ختم، کوئی سلسلہ کیا؟ اور ختم تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ بناتے ہو، اپنے آگے رکھتے ہو، فاتحہ پڑھ کے کھا جاتے ہو۔ ایسے نہیں کرنا، یہ چیٹنگ ہے۔ ہاں تم پکاؤ، تم غریبوں میں بانٹو، اللہ تمہیں بھی، تمہارے پہلوں کو بھی، تمہاری نسلوں کو بھی صلہ ثواب دے گا۔ اس طریقے پہ کیوں نہیں آتے؟ سنت سے کیا عداوت ہے؟ سنت کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اپنے طریقے اچھے لگتے ہیں، رسم و رواج اچھے لگتے ہیں، پھر وہ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے بھی مل رہے ہوں۔ یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا مرنے والے کو بخشوانے کے لیے آپ کو سال کا انتظار کرتے ہیں؟ برسیں جو مناتے ہیں، کیا ان کے بخشوانے کے لیے سال کا انتظار یا چاہے پورا سال وہ ایسے رہے بغیر بخشش کے عذاب جھیلتا رہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح طریقہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام میں بہت ہی اچھا ہے کہ کوئی وقت اور دن مقرر نہیں۔